قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم از کم 8 مقامات پہ قوم لوط کی تباہی کا ذکر کیا، اور جتنی تفصیل کے ساتھ اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے، بدکاری کے ٹاپک کو بھی اس طریقے سے تفصیل سے ایڈریس نہیں کیا جو مرد کے ساتھ بدکاری والا معاملہ ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور 4 صورتوں میں تو تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ سورہ ہود میں، سورۃ الحجر میں، سورہ الذاریات میں، اور سورۃ الاعراف میں۔ یہ ساری آیات میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں امیج میں ڈسپلے کر دیں گے، وہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کے اوپر اسی بدکاری کے سبب جو مرد کے ساتھ برائی ہے، عذاب جو ذکر کیا وہ بڑا خطرناک ہے۔ جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے جو ان کی بستی تھی نا، اونچی بستی کو پستی میں کر دیا، یعنی وہ بستی الٹ کے رکھ دی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ان پر ہم نے آسمان سے پتھر جو تھے وہ برسائے، اور وہ ایسے پتھر تھے کہ جن کے اوپر باقاعدہ نشان لگے ہوئے تھے کہ یہ پتھر کس کے حصے کا ہے، کس کو جا کے لگنا ہے۔ یعنی اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی لوگ زندہ بچے تھے تو ان کے اوپر آ کے وہ پتھر لگے، اور سب کے سب وہ برباد کیے گئے، سوائے لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ان کی اپنی بیوی بھی ماری گئی کیونکہ وہ اپنی قوم کی سپورٹر تھی۔ اسی سزا کو ابن عباس نے ریکمینڈ کیا ہے، اسی عمل کے اگینسٹ۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو اس طرح بدفعلی کرنے والے فاعل اور مفعول ہیں، جو بالرضا کر رہے ہوں، زبردستی میں تو ظاہر ہے صرف فاعل کو ہی سزا دی جائے گی، مفعول تو بیچارہ مظلوم ہے۔ جو اپنی مرضی سے کر رہے ہوں تو فاعل اور مفعول کو اس علاقے کی بلند جگہ سے زمین پر گرایا جائے گا۔ مر گیا تو ٹھیک، نہیں مرا تو آپ پھر ان کو رجم کریں گے، پتھر مار مار کے قتل کر دیں گے۔ یہ سزا ہے۔ یہی سزا سیدنا علی نے دی اپنے زمانے میں، سیدنا ابوبکر اور عمر نے دی، مشکات شریف کے اندر باقاعدہ موجود ہے، اور پوری سند جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ اور اس کی اصل جو ہے وہ نبی الاسلام کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو بھی 2 مرد آپس میں اس طرح کا عمل کریں تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ بلکہ اس میں ایک طریق کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ دونوں ملعون ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، لعنت کے مستحق ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، مشکات میں بھی موجود ہے، کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو کسی مرد کے ساتھ اس طرح کی بدفعلی کرے یا کسی عورت کے ساتھ، یعنی جو اینل سیکس والا معاملہ ہے، یہ میاں بیوی میں بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی جامع ترمذی میں موجود ہے، مشکات میں بھی، شیخ البانی نے اسے حسن کہا، کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے معاملے میں سب سے زیادہ خدشہ قوم لوط کے عمل کا ہے۔ اور وہ نظر آ رہا ہے، دیکھیں امت سے خدشہ تھا، اور علماء اور ان کے مدارس کس طریقے سے اس وعید والی پیش گوئی کو پورا کر رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، والعیاذ باللہ تعالی۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے جو بدکاری کی سزا بتائی ہے، اس میں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب بدکار مرد و عورت کو سزا دی جائے تو یہ پبلکلی سزا دی جائے گی، اور مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ویٹ کرے گا، وہ دیکھے گا، تاکہ وہ ڈیٹرس بنے اور باقی لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کرنے کے معاملے میں تمہارے دل میں نرمی نہ آئے، یعنی جب آپ اللہ کی حد کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے کہ یار چھوڑ دیا جاتا۔
اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کوئی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جو دل میں نرمی محسوس کرے. اس طرح کی سزاؤں کی وجہ سے پھر ڈیٹرنس قائم ہوتی ہے اور مستقبل میں لوگ اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو بےچارے اس معاملے میں مظلوم ہیں، اگر ظالموں کو پتا ہو کہ انہیں سزا ملنی ہے تو وہ مظلوم جو ہیں وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی سے محفوظ رہیں گے.